باطنی آنکھ، تیسری آنکھ، تھرڈ آئی، یہ وہ ٹرمنالوجیز ہیں جو آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوں گی صوفیزم میں، یا ایسا کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ روحانیت میں باطنی آنکھ کھولنا یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ مانا جاتا ہے، اور یہ روحانیت کا معاملہ کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ یہ ہر مذہب میں تھرڈ آئی اور باطنی آنکھ کھولنے کے مختلف طریقے بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی ورد وظیفے ہوتے ہیں جن سے باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، تو کوئی کہتا ہے چلہ کشی کریں 40 دن کا چلہ تو باطنی آنکھ کھل جائے گی۔ کسی نے کہا کہ کھانے پینے میں اتنا پرہیز کرو، میٹھا کھانا چھوڑ دو، نمکین کھانا چھوڑ دو، گوشت کھانا چھوڑ دو، مطلب جیسے جلالی، ترک جلالی ہوتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سادھو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ جس چیز سے بھی ان کو ٹیسٹ یا ذائقہ آتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں اس سے بھی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے۔ سامعین، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ دینے جا رہا ہوں، شاید کسی نے اس طرف سوچا ہو یا نہ سوچا ہو، لیکن مجھے ایک چیز ذہن میں آئی کہ مجھے سنتے ہو آپ سب لوگ، اتنے پیار کرتے ہو مجھ سے، تو کیوں نہ ایک ایسی چیز جو میرے پاس ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ شاید آپ کو پہلے سے بھی معلوم ہو، لیکن کسی نے شاید آپ کا دھیان اس طرف نہ کھینچا ہو، یا وہ طریقہ کار آپ کو پتہ نہ ہو، تو کیوں نہ ہم آج باطنی آنکھ کھولنے کا ایک ایسا وظیفہ جو 100% کام کرتا ہے میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ تو جب تک آپ یہ بیان پورا ضرور سنیے گا، اگر اس میں چھوڑیں گے بیچ میں کوئی بھی، اگر اس میں اسپیس یا اسے اسکپ کریں گے تو ہو سکتا ہے بات کا تسلسل ٹوٹ جائے، اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ میسیج آپ تک صحیح طریقے سے نہ پہنچے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کمپلیٹلی غور سے یہ پورا بیان جو ہے ضرور سنیں، بالکل غور کے ساتھ، تاکہ اسکپ نہ ہو۔ اور دوسری بات، یہ کوئی ایڈورٹائز میں نہیں کر رہا، لیکن ایک میری کوشش ہے، یہ کوشش کر رہا ہوں تاکہ ٹرمنالوجیز کلیئر ہوں، عام لوگوں تک باتیں پہنچیں، کیونکہ ظلم تو یہ ہوا ہے کہ ٹرمنالوجیز میں ہی ہمیں الجھایا گیا، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پائے تو آگے کیسے بڑھیں گے۔ یہ ایک بیریئرز، ٹرمنالوجی کو دشمنوں نے بیریئرز بنا دیا ہے تاکہ لوگ آگے نہ جائیں، آگے سوچیں نہ۔ تو یہ بھی ایک ٹرمنالوجی ہے، باطنی آنکھ، تیسری آنکھ یا تھرڈ آئی جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایڈورٹائز کا میرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ سب کچھ دیکھ لیں، اگر آپ کو سننے کے بعد کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری بات میں کوئی دم ہے، تو ضرور اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ باطنی آنکھ کیسے کھلے گی، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ پہلے تو یہ سوچیں کہ سمجھیں کہ باطنی آنکھ ہوتی کیا ہے، میں ایک دو جملوں میں اس کو کلیئر کر دوں۔ باطنی آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہو، یہ ایک ظاہری آنکھیں ہیں اور ظاہری دنیا ہے۔ اب تضاد کا قانون یہ بتاتا ہے کہ جب ظاہری چیز ہوتی ہے تو اس کا بھی تضاد موجود ہے جو باطن میں ہے، جو آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ ظاہری آنکھوں سے تو نظر نہیں آ رہا، تو اس کے لیے آپ کو باطنی آنکھ چاہیے۔ جب باطنی آنکھ کھل جائے گی، تھرڈ آئی کھل جائے گی، تو کیا ہوگا، آپ وہ سب چیزیں کائنات میں دیکھ پائیں گے جو ظاہر نہیں، جو چھپی ہوئی ہیں، جو اللہ کے رازوں میں سے ہے، اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک تو کلیئر آپ کو ہو گیا ہوگا کہ باطنی آنکھ ہے کیا۔ اب چلتے ہیں اس کو میں تھوڑا ثابت کروں کس طریقے سے۔ دیکھیے، اگر مثال کے طور پہ آج سے 500 سال پہلے یا 600 سال پہلے کوئی کسی کو کہتا کہ ایک لوہے کا ایک گاڑی ہے، لوہے کی بہت بڑی پنچھی جیسی بنی ہوئی ہے، اور اس میں 100+ لوگ بیٹھ کے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتے ہوئے جائیں گے، تو کیا ہوتا؟
یہی ہوتا کہ لوگ اس پہ ہنستے کہتے یہ پاگل ہے. کیوں؟ وہ لوگ اس لیے اس کو پاگل کہہ رہے تھے کیونکہ ان کو ظاہری طور پہ یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن جب علم ہوا ہمیں، آج اگر کوئی کہتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں، کیونکہ ایک تو ہم نے دیکھ بھی لیا، دوسرا عقل بھی مانتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ سارے فارمولے موجود ہیں. یہ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، گلیلو کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا، اسی لیے کہ اس نے علم کی بات کی تھی، اس کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی تھی. لیکن جو دوسرے اس وقت کے لوگ تھے وہ جاہل تھے، ان کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی نہیں تھی، مطلب ان کو علم نہیں تھا. تو باطنی آنکھ کا تعلق میں آپ کو کلیئر آج بتاتا ہوں علم کے ساتھ ہے، اور کسی جادو، ٹونا، پری، جنات، موکل، ہمزاد، فرشتے، اس قسم کی کوئی کسی مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. اس کا تعلق عقل، فہم، سوچنا، فکر کرنا، ذکر کرنا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اس کے ساتھ ہے. اب چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ غور و فکر کرنے کے لیے کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے بہتر ہے. دنیا میں ہزاروں آپ کو علمی کتابیں مل جائیں گی جس میں آپ غور و فکر کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی کتاب، اللہ کی کتاب، جس میں یہ بار بار فرمایا گیا ہے کہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، عقل کیوں نہیں کرتے، نشانیاں نہیں دیکھتے، کیا ان کو معلوم نہیں جو ہمیں معلوم ہے، عقل کیوں نہیں کرتے. تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے. اگر ہم غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، کس پہ؟ اللہ کی کتاب پہ. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے بالکل، یہ میں کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ اگر اپنی باطنی آنکھ کھولنا چاہتے ہیں تو دنیا میں کوئی وظیفہ نہیں سوائے اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے سمجھ کے پڑھنا. صرف تلاوت نہیں کرنی، اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کی ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت، ایک ایک آیت کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے. ان چیزوں کو سمجھنا. جب اس کے بھی دو راستے نکلتے ہیں. فرقان ہے غلط اور صحیح کا، یہ تعین کرتا ہے کتاب. تو اس کے دو شاخیں نکلتی ہیں. ایک ایسے لوگ ہیں جو آتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ لوگ غلط راستے پہ نکل جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں اور ان کی باطنیاں کھل جاتی ہے اور وہ فلاح پا جاتے ہیں. اب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا صرف ایک ریزن ہے. وہ یہ ریزن ہے کہ جو لوگ آتے ہیں اور قرآن کے ساتھ اگر کسی دوسری کتابوں کو ملاتے ہیں تو یہ سب لوگ غلط راستے پہ نکل جاتے ہیں، کیونکہ اس کتاب کو کوئی دوسری کتاب تصدیق کر ہی نہیں سکتی. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شدھ، کلیئر، پیور کتاب ہے. جو باتیں ہیں اس میں پیور ہے. اس کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو تفصیلی بیان کیا جائے. اس کو کتاب مفصل کہا گیا ہے. یہ تفصیلی کتاب ہے، اس کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں. ہاں یہ ضروری ہے البتہ کہ آپ کو عربی آنی چاہیے، یا آپ ٹرانسلیشن کسی اچھے مفکر، کسی اچھے جس نے تفسیر کی ہوئی ہے تو اس کی آپ ضرور کتاب پڑھیں، اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں یا تفسیر پڑھیں. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تو اس میں یہ ہو جاتا ہے. اگر دوسرے ایسے لوگ ہیں جو ہر چیز کو ہٹا کے صرف اللہ کو کتاب اللہ کی کتاب کو کتاب اللہ کہہ کے اور پھر اس کو سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ دست غیب سے مدد کرتا ہے اور وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ کوشش کیجیے، اگر آپ اپنی باطنی آنکھ کھولنا چاہتے ہیں تو ضرور اللہ کی کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیے گا جس نظر سے آپ دنیا کو آج دیکھ رہے ہو، 6 مہینے کے بعد جب آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، سمجھنا شروع کریں، ایک آیت بھی سمجھ میں آ گئی، ایک آیت کا روح بھی سمجھ میں آ گیا، تو آپ دنیا کو جو آپ کی دیکھنے کا جو انداز ہوگا، پرکھنے کا انداز ہوگا، سمجھنے کا انداز ہوگا، بات چیت کرنے کا انداز ہوگا، سننے کا انداز ہوگا، آپ کے جو معاملات ہوں گے، آپ جو کچھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، احبابوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، جو بھی آپ کے معاملات ہیں دن میں، آپ جہاں پہ بزنس کر رہے ہو، آپ جہاں پہ جاب کر رہے ہو، یہ سارے معاملات آپ کے بالکل وہ چینج ہو جائیں گے. آپ کا انسان آپ جو آج ہیں وہ نہیں رہیں گے،
کیونکہ آپ کی نہ صرف ظاہری تو آنکھ آپ دیکھ رہے ہو، لیکن جب باطن کی آنکھ کھل جائے گی تو لوگوں کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہوگا وہ چینج ہو جائے گا۔ اصل فائدہ تو یہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کو پسند کرنا شروع کریں گے، آپ کی کمپنی میں ان کو مزہ آئے گا، آپ جہاں پہ بیٹھیں گے آپ کی اورا اسٹرانگ ہو جائے گی، آپ کے آس پاس لوگ آپ سے ملنا چاہیں گے، کیونکہ آپ کے اندر میں جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی، پیار بھر جائے گا، معاف کرنا شروع کر دیں گے، غصہ نہیں آئے گا۔ یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ سب کہاں سے ملیں گی ہمیں؟ یہ اللہ کی کتاب سے ملے گی۔ اب اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کریں، میں آخر میں یہ دو تین لائنیں کہہ دیتا ہوں جو بڑی وزن والی ہیں، اگر جو کوئی سمجھنا چاہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے سامنے یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے تو آپ آیت سمجھ ہی نہیں رہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے، جس دن آپ کے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں اسی دن آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی۔